تو بہرحال حکومت پہلے بھی ایسے وعدے کرتی تھی، لیکن وہ وعدے زبانی تھے، اب وعدہ تحریر میں آ گیا۔ پہلے وعدے دستوری نہیں تھے، اب یہ وعدے دستوری ہو گئے ہیں۔ پہلے آئین کی بیس پر ان کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا تھا، اب آئین کی بیس پر ان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آئین میں یہ چیز موجود ہے، دستور کا یہ حصہ بن چکا ہے، رائٹنگ میں یہ چیز آ چکی ہے، پورے اسمبلی کے فلور پر اتفاق رائے سے اس کو عملی جامہ پہنایا جا چکا ہے، اس کی توثیق ہو چکی ہے، تو اب یہ ہو سکتا ہے۔ اب پہلی چیز جو ہے، سود کے خاتمے کا اعلان ہوا کہ جنوری 2028 میں ملک کو سود سے پاک کر دیا جائے گا، سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ 1973 میں آئین کے اندر یہ بات مینشن تھی کہ ملک سے تدریجاً سود ختم کرنے کی کوشش ہوگی۔ 1973 میں وعدہ تھا کہ آہستہ آہستہ ملک کی معیشت کو سودی نظام اور سودی اثرات سے پاک کیا جائے گا، گریجولی سٹیپ لیے جائیں گے، اور سیاسی طور پر اس کی تحریکیں بھی چلی ہے، اور علماء نے گاہے بگاہے مختلف فورمز پر آوازیں بھی اٹھائی ہے۔ سود کو ختم کرنے کے لیے علماء کا ایک کونسل بھی وجود میں آیا تھا، لیکن اب فائدہ یہ ہوا کہ آئین کے اندر دستور کا حصہ بنا دیا گیا کہ بھائی مزید 3-4 سالوں کے اندر اندر سود کو بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ اب کچھ لوگ کہتے جی کیا 4 سال تک سود جائز ہوگا؟ سوال آپ دیکھو، او بھائی ہم کب کہہ رہے کہ جائز ہوگا؟ یہ تو پہلے سے سود ناجائز تھا، ہم نے سود کو جائز قرار نہیں دیا، سود تو پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہو رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے صرف علماء نے اتنی کوشش کی کہ کسی طرح اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم کہتے ہو ہمیں 3 سال کا عرصہ دو، کاروباری لوگوں کو سمجھانے میں ٹائم لگے گا، آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ٹائم لگے گا، ورلڈ بینک سے جان چھڑانے میں ٹائم لگے گا، فائنینس کے اداروں سے ڈیل کرنے میں ٹائم لگے گا، ایک متبادل آلٹرنیٹو سسٹم ڈیزائن کرنے میں ٹائم لگے گا۔ اگر تم کہتے ہو 3 سال دے دو ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ جی فوراً کیوں نہیں ختم کیا؟ تو کسی نے کہا کہ علماء کی کوششوں سے، جس میں سب کا حصہ ہے، الحمدللہ بہت سی پارٹی والوں نے اس میں کوشش کی، تو کہا علماء کی کوششوں سے یہ مؤجل ہو گیا ہے۔ مؤجل جانتے ہو؟ جب نکاح ہوتا ہے نا تو مہر کے خانے میں لکھتے معجل عین سے کہ جلدی ادا کرو، اور واو سے مؤجل ہوتا ہے ان دا طلب کہ جب مانگیں گے تو دیں گے۔ تو کہا ہم نے مؤجل کر دیا ہے، تم مؤجل کر سکتے ہو تو کرو۔ اور ایک آدمی نے دوسرا جواب دیا، کہا بھائی ایک بنجر زمین ہے، سالوں سے بنجر اور ویران پڑی ہوئی ہے، وہاں ٹیوب ویل بھی نہیں ہے، نہری پانی بھی نہیں ہے، بارشیں بھی نہیں ہوتی، بجلی بھی وہاں پر نہیں ہے، اور ایک آدمی تمہیں کہتا ہے اس بنجر زمین کو آباد کرو اور 1 دن کے اندر اندر کرو، تو لوگ بولیں گے بھائی اس کو آباد کرنے میں ٹائم لگے گا، فصلیں اگنے میں ٹائم لگے گا، سبزے میں ٹائم لگے گا۔ اور تیسری مثال یہ کہ ایک ندی ہے، جیسے ہمارے ہاں ندی،
اب یہ کئی سالوں سے بہتی ہوئی آ رہی ہے، کچرے اور گندگی، تم کہو کہ ایک دن کے اندر اندر اس کو خوبصورت پارک بنا دو، یہاں روڈ بنا دو، تو بنے گا؟ ایک دوسری مثال ہے لیکن ممبر پہ دینے کی نہیں ہے۔ بھائی بچہ بھی ایک دن میں تو پیدا بولو نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے۔ تو بہرحال ایک آدمی کوشش تو کر رہا ہے، اس کو مانو۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اب یہ بات آئین کا حصہ بن چکی ہے کہ جنوری 2028 سے ملک سود کی لعنت سے چھٹکارا پا لے گا انشاءاللہ۔ اور اس پر الحمدللہ بھی کہو، اور اس پر ماشاءاللہ بھی کہو۔ اللہ ہمارے علماء اور جن جن لوگوں نے یہ کوششیں کی، اللہ ان کو خوب جزائے خیر دے۔